اس مذکورہ آیت سے صحابی کا فاسق ہونا لازم نہیں آ رہا، بلکہ اس آیت سے امت محمدیہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کام کو اپنے عمل میں لانے سے پہلے اس کام کی تصدیق کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کروں گا اور اس آیت سے اس بات کا استدلال کیا جائے گا کہ کیا آدمی ہر شخص کی ہر بات پر اعتماد کر سکتا ہے، ہر شخص کی کہی ہوئی بات کو مان سکتا ہے یا نہیں مان سکتا۔ قرآن اور احادیث اور صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی گناہ گار شخص، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کسی خبر کو لے کر آئے، کسی بات کو لے کر پہنچے، فتبینوا، تو تم اس بات کی خوب جانچ پڑتال کر لو۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ولید بن عقبہ بن ابی معیط، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو کسی دوسرے شہر بھیجا کہ جاؤ فلاں علاقے سے جاؤ اور وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ یہ صحابی جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے گھروں اور مکانوں کی چھتوں پر اور باہر آئے ہوئے ہیں، تو ان صحابی کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آ گئے ہیں یا میرے یہ قتل کا ارادہ ہے، تو یہ صحابی واپس پلٹ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر بھی دی کہ اے اللہ کے نبی، میں تو گیا ہوں اور وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا کہ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا جائے۔ ابھی اس لشکر کی تیاری ہو رہی تھی کہ اسی علاقے کے جس جگہ بھیجا جا رہا تھا ولید بن عقبہ کو، اسی علاقے کے کچھ لوگوں کا وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کھل کر واضح ہو گئی۔ تو تو ان آیات کو اس موقع پر نزول ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اس سے صحابی کا گناہ گار ہونا یا یہ بات ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے اس بات اور اس بات کا استدلال کیا جا رہا ہے کہ آدمی ہر اس شخص پر بھروسہ کر سکتا ہے کہ جس پر اس کو کامل طور پر اعتماد بھی ہو، اور اگر آدمی وہ شخص کہ جس پر انسان کا بھروسہ نہیں ہے یا کامل اعتماد نہیں ہے، تو انسان اس شخص پر بھروسہ نہ بھی کرے، اس کی بات کی تصدیق کرنے سے پہلے یا اس کی بات کو اپنے عمل میں لانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لے۔ جیسا کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے نا، فتبینوا، کہ تم کسی غلط فہمی میں نہ پڑے جاؤ یا کسی شخص کی خبر کے متعلق تم سن کر تم نے اس کی تحقیق نہیں کی تو تم کیا کر رہے ہو، کسی سے قطع تعلق ہی کر دو، یا کسی کے بارے میں تم برا گمان سوچ لو کہ اگر کوئی ایک ساتھی، ایک دوست کسی دوسرے دوست کو کہتا ہے کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ ایسی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا پتہ نہیں، لیکن وہ جس کو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس شخص کے متعلق بدگمانی کرے گا، برا والا سوچے گا، اس سے قطع تعلقی کا سوچے گا۔ تو اس بات کو کرنے سے پہلے ہر وہ کام کہ جو اچھا ہو یا برا ہو، آپ اس کام کا کرنے سے پہلے اس کام کا نتیجہ سوچو کہ آیا کہ یہ اس کام کا میرے لیے نتیجہ کیا نکلے گا، اچھا نکلتا ہے یا برا نکلتا ہے، کہ میں اس شخص کی بات کو سن کر عمل میں لا تو رہا ہوں، تو کیا آیا کہ میرے اس دوست نے واقعی یہ بات کہی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔